شوری صاحب، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ ایک عدیم الفرصت شخصیت ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سے ہم ملاقات کریں۔ ویسے تو آپ کی شخصیت بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہے، آپ اس ملک کے بہت ہی معروف لوگوں میں ہیں، لیکن ہمارے آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، میں شروع میں واضح کر دوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل بے تکلف ہو کر کچھ اپنے بارے میں، کچھ ان بڑے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کی زندگی پر اثر ڈالا، کچھ اپنے تجربات کے بارے میں، اپنے مشاہدات کے بارے میں کچھ فرمائیں، اس لیے کہ آپ حدیث داں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ روایت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ دراصل ہماری جو تاریخ ہے وہ روایت کے بطن سے پیدا ہوتی ہے، اور روایت کی اہمیت ہر دور میں مانی گئی ہے اور مانی جاتی رہے گی۔ اس میں شرط یہ ہے کہ روایت ایک بہت ہی صحیح روایت ہو اور بات کرنے والا قابل اعتماد ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ جذبہ ہم پر طاری نہ ہوتا اور ہم آپ کو اس عہد کے ثقہ لوگوں میں نہ سمجھتے تو ہم آپ کو یہ تکلیف نہ دیتے۔ آپ کو ایک طریقے سے میں یہ خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہوں جس کے آپ پورے طور پر مستحق ہیں، کہ ہم آپ کو ایک بہت ہی باوثوق ذریعہ سمجھتے ہیں، ایک ایسا منبع سمجھتے ہیں کہ جس کی بیان کردہ روایات کی بنیاد پر آئندہ نسلیں اپنی تاریخ مرتب کر سکیں گی۔ شوری صاحب، خاص میں اسی مقصد سے راولپنڈی سے آیا ہوں، اور میں چاہتا تھا یہ جو میں آج صبح سے سفر میں ہوں اور جھیلم اور چناب کے پانیوں کو دیکھتا ہوا اور ادھر ادھر کے درختوں کو جھومتا ہوا دیکھتا ہوا آیا، تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کی شخصیت میں وہ جو ایک تلاطم ہے، جو ایک شورش ہے، اس کو میں تھوڑا سا متحرک کروں۔ ویسے تو وہ ایک مستقل عنصر ہے آپ کی زندگی کا، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار اگر کوئی شخص چاہے بھی تو ایک آدمی متکلم ہونے پر اپنے کو آمادہ نہیں پاتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی صورت سے سخن آزما کروں، سخن آمادہ کروں۔ تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے عہد میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور میرا اشارہ پاکستان کے معرض ظہور میں آنے سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس علاقے کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایشیا کی تاریخ کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے، مظلوم قوموں کی تاریخ کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ کچھ خون کی داستانیں بھی وابستہ ہیں، اس کے ساتھ بہت سی دوستیاں برباد ہوئیں، بہت سی دشمنیاں پیدا ہوئیں، بے شمار لوگ مارے گئے، انسانیت کی قدریں پامال ہوئیں، جو بڑے تھے وہ چھوٹے ہو گئے، جو چھوٹے تھے وہ بڑے ہو گئے، اور قدم قدم پر ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ انسان کو ان مناظر پر شرمانا چاہیے۔ تو آپ چونکہ ایک دل حساس رکھتے ہیں، اور میں نے یہ آپ کی تحریروں سے محسوس کیا، کچھ آپ سے ملاقاتیں بھی رہی تھیں، ان سے بھی میں نے یہی تاثر لیا، آپ کی تقریریں سنی، ان سے بھی مجھے یہی تاثر ہوا۔ اور پھر دوسرا تاثر مجھے یہ ہے کہ آپ ایک صاف گو انسان ہیں، آپ اس مرض سے دوچار نہیں ہوئے غالباً کبھی جسے ڈر کہتے ہیں۔ اس وقت آپ کو میں ایک علیل شکل میں جو دیکھ رہا ہوں، خدا نہ کرے کہ آپ علیل نہ زیادہ عرصے تک آپ جلد از جلد صحت مند ہو جائیں، تو مجھے واقعی دکھ ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص کہ جس نے ساری عمر لڑنے میں گزاری اور بے باکی کے ساتھ بولنے میں گزاری، اس پر کیوں کوئی مرض حملہ کرے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس تحریک پر آپ کا کیا تاثر ہے، اس لیے کہ قبل اس کے کہ آپ ہم سے ہم کلام ہوں، ایک بات اور چونکہ میرے علم ہے میں یہ عرض کروں کہ تقسیم سے کچھ پہلے آپ در زندہ کے پیچھے تھے، اور زندہ کی سلاخوں سے آپ کا شب و روز کا تعلق تھا، اور ہتھکڑیاں آپ کے ان ہاتھوں کو پہچانتی تھیں اس دور میں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ قید میں بھی دل وحشی کو آپ کے زلف کی یاد رہی ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل لاپرواہ رہے ہوں، یا جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ارد گرد اس سے آپ ناواقف رہے ہوں۔ ایک صحافی تو بے خبر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک تو وہ آپ کا زندہ میں رہنا اس دور میں، اور ایک کچھ آپ کی جماعت احرار سے وابستگی،
تو اس تحریک کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل تھا اور آپ کے رد عمل کے بارے میں ہم کیا سمجھیں؟ کچھ ارشاد فرمائیں۔ شاہ صاحب، آپ نے میرے بارے میں جن خوبصورت الفاظ کا اظہار کیا ہے، میں باور کیجئے کہ آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ ہم لوگ ادیب، شاعر، خطیب، فنکار، بہرحال جن کا رشتہ فنون لطیفہ کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہوتا ہے، الفاظ کے معاملے میں کچھ زیادہ فیاض ہوتے ہیں، اور یوں کہیے کہ ایک لفظ نواز لے لیں تو جو ہمارا مخاطب ہو اس کو نوازنا یا اس کے بارے میں اچھی ذہنی فضا پیدا کرنا یا اس کی طبیعت اور اس کے دل و دماغ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت الفاظ کا استعمال میں سمجھتا ہوں ہمارے شستہ اور مہذب طبقے کا شعار رہا ہے۔ آپ نے میرے بارے میں تو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ خلوص کی بنا پر، اس میں کوئی بھی مبالغہ میں نے نہیں کیا۔ آپ بالکل جو کچھ کہا ہے میں آپ کا فی الواقع شکر گزار ہوں۔ شاید میں وہ کچھ نہیں ہوں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ میں آپ کے خلوص پر یقین رکھتا ہوں، آپ نے جو کچھ کہا خلوص سے کہا، لیکن باور کیجئے میں اتنا عمدہ انسان نہیں ہوں جتنی اچھی تصویر اپنے ذہن میں آپ نے بنا رکھی ہے۔ بہرحال یہ جو روایت کا سلسلہ آپ نے تاریخ کی ترتیب کے لیے شروع کیا ہے، مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور جو تاریخ کی نشانیاں یا تاریخ کے افراد یا کچھ اور لوگ یہاں موجود ہیں جن سے یہ تمام روایتیں وابستہ ہیں اور جن سے یہ سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں، انہوں نے سچائی کے ساتھ اور یہ احساس کرتے ہوئے کہ تاریخ ایک سچائی کا نام ہے اور ہمیں بالکل اپنی شخصیت کو خارج کر کے واقعات اور حالات کے ساتھ وہ سب کچھ بیان کر دینا چاہیے جو انسان پر اور معاشرے پر بیت چکا ہے، خواہ اس میں ہماری شخصیت ہیٹی ہو، خواہ بالا ہو، خواہ ہم اس کا ساتھ دے سکے ہوں یا نہ دے سکے ہوں۔ بہرحال جو تاریخ ہے وہ انسانی ذہن سے خارج کے حوادث کا نام بھی ہے۔ جو واقعات پیش آئے ہیں، اگر ہم آپ کے سامنے اور دوسرے تمام دوست جو یوں کہیے کہ 40 برس کی اس تاریخ میں سے گزرے ہیں، اس شاہراہ سے نکلے ہیں، وہ بیان کر دیں تو یہ اس ملت کے لیے، اس ملک کے لیے ایک ایسا عظیم سرمایہ ہوگا کہ شاید بڑے سے بڑا دولت کا خزانہ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا، کیونکہ تاریخ قوموں کے حافظے کا نام ہے۔ جو قومیں تاریخ کا ساتھ دیتی ہیں تاریخ ان کا ساتھ دیتی ہے، اور جو قومیں تاریخ کو یاد رکھتی ہیں تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے، اور جو قومیں تاریخ کو بھول جاتی ہیں تاریخ انہیں بھول جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمیں بالکل وہ کچھ بیان کر دینا چاہیے جو ہم پر بیت چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آیا جو کچھ بیت چکا ہے وہ ہمارے حسب حال تھا یا نہیں تھا، ہم اس سے متفق تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال تاریخ تاریخ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ مجھ سے جو سوال بھی کریں گے میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اپنی ضمیر کی پوری سچائی کے ساتھ کوشش کروں گا۔ آپ نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا ہے کہ تحریک پاکستان کے بارے میں، معاف کیجئے میں تاریخ بھی کہہ لیجئے اس کو اور تحریک بھی کہہ لیجئے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، کہ تاریخ پاکستان کے بارے میں میری کیا رائے ہے اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں میرے جذبات کیا تھے۔ اور یہ سوال شاید آپ اس لیے کیا ہے کہ میں خود تحریک پاکستان میں کوئی حصہ نہیں لے سکا، میں مسلم لیگ میں شامل نہیں تھا، اور میرا تحریک پاکستان کے ساتھ صاف صاف اعتراف کر لینا چاہیے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی حصہ نہیں تھا۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن یہ چیز میری سوانح عمری میں موجود ہے، اخبارات کے صفحات میں موجود ہے، اور بے شمار لوگ اس وقت زندہ ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کی نشست ثانیہ جب قائد اعظم انگلستان سے ہندوستان میں واپس آئے
اور مسلم لیگ کی نشست ثانیہ ہوئی تو میں اس وقت بھی جیل میں تھا. ایک عجیب اتفاق ہے اور آپ اس پر حیران ہوں گے یا شاید آپ کے علم میں اور آپ جانتے ہوں، لیکن بہرحال میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ قید تو سن 32 میں ہوا تھا، بالکل بچہ تھا اس وقت، میری مسیں بھی نہ بھیگی تھی. لیکن یہ جو باقاعدہ میں نے جب اس وادی کیا کہنا چاہیے توق و سلاسل میں قدم رکھا، یہاں آزمائش اور امتحان کی شاہراہ پہ آیا، اس بیاباں میں آیا، اس دشت میں آیا، تو میں سن 35 میں آیا. 35 میں قید ہوا جولائی میں پہلی دفعہ اور دسمبر تک قید رہا. رہا ہوا پھر 36 میں اپریل میں پکڑا گیا اور میں ستمبر تک قید رہا. پھر رہا ہوا تو 37 فروری میں پکڑا گیا اور 37 کا پورا سال میں نے گزار دیا. اور 37 میں پکڑا گیا تو مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں میں کب رہا ہوا، لیکن پھر میں دوبارہ مئی میں یا اس سے پہلے اپریل میں، بہرحال کوئی تاریخ تھی جو اس وقت میرا حافظہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں پکڑا گیا سن 38 میں اور میں مارچ سن 1939 تک قید رہا. گویا 35 سے لے کر مارچ سن 1939 تک میں اگر رہا ہوا تو مہینہ 2 مہینہ باہر رہا. نیا نیا دور تھا، میں بھی جوان تھا. آپ جانتے ہیں جوانی میں ایک امنگ بھی ہوتی ہے، ایک ترنگ بھی ہوتی ہے، ایک بانگ پن بھی ہوتا ہے، ایک ہمامہ بھی ہوتا ہے، ایک تنتنا بھی ہوتا ہے، ایک دغدغہ بھی ہوتا ہے، ایک ولولہ بھی ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی تھی. میرا ابتدا کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں نوجوانی میں یا نوجوانی سے بھی پہلے جو لڑکپن جب نوجوانی کی طرف جاتا ہے، انسان میں تدبر یا احتیاط کم ہوتی ہے، جوش اور ولولہ زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے اس جوش اور ولولہ کے تحت جیسی بھی تقریریں کی، میں ان کے صلے میں یا ان کے جرم میں یا ان کی پاداش میں، اور یوں کہیے کہ ان کے انعام میں پکڑا جاتا تھا اور قید ہو جاتا تھا. اور پہلی دفعہ تو قید سے مجھے گھبراہٹ ضرور ہوئی تھی، وہ بھی چند دن کے لیے کہ یہ قید کیا ہوتی ہے. میں آزاد تھا، میں گھوما کرتا تھا، پھرا کرتا تھا. میرے لیے لاہور کے باغات تھے، میرے لیے لاہور کی سیرگاہیں تھیں، دوستوں کا ایک حلقہ تھا، جمعیت تھی، شعر و شاعری تھی، ادب کی محفلیں تھیں. میں جیل خانے کی تنہائیوں میں چلا آیا، لیکن اس کے بعد جیل میرا اوڑھنا بچھونا ہو گیا اور میں سمجھتا تھا جیل میں چلا آنا ایسا ہی جیسے مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں آ جانا. تو آپ دیکھیے کہ میں سن 39 تک قید رہا. سن 39 میں اب اس دوران میں مسلم لیگ بنی، قائد اعظم ملک میں تشریف لائے اور پٹنے میں غالباً پہلا اجلاس ہوا. اور پہلے اجلاس کے بعد مسلمانوں نے اپنا کانگریس سے یا یہ جس کو کہتے ہیں متحدہ قومیت الگ سفر شروع کیا اور مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ایک انفرادیت ہے، ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہمارا تمام دستور العمل پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی ہمسایہ قوم سے مختلف ہے. چنانچہ یہ ایک نعرہ تو ضرور ہمارے سامنے آیا اور بڑی بلندی کے ساتھ آیا، بڑی تیزی کے ساتھ آیا، توانائی کے ساتھ آیا. اور اس حقیقت سے ہم اس وقت بھی انکار نہیں کرتے تھے اور کبھی انکار نہیں کیا کہ ہندو کا طرز عمل معاشری اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ ایسا تھا کہ جیسے ہم ایک قوم فی الواقع نہیں ہیں، ہم اجنبی ہیں یا وہ اجنبی ہیں، ہم اچھوت ہیں یا وہ کوئی بالا قوم ہے. بہرحال تفریق اور تفاوت کے پہلو موجود تھے اور یہ مسلمان کا احساس بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور درست تھا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ باتیں تھیں تو ہم لوگوں نے کیوں نہ مسلم لیگ میں شرکت کر لی اور مسلم لیگ کے ساتھ ہو گئے. اس کے وجوہ ہیں. ایک تو ہمارا ذہن بالکل نوجوانی کا ذہن تھا اور ہم برٹش امپیریلزم کے خلاف اپنے دماغ کے سانچے کو اس طرح تیار کر چکے تھے کہ ہمارا ذہن کسی دوسری طرف جاتا ہی نہیں تھا. ہمارے دل و دماغ میں غلامی کے خلاف ایک جذبہ توانا ہو چکا تھا اور ہم اس توانائی پر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے. چنانچہ ہم لگے ہوئے تھے. پھر مسلم لیگ میں اس وقت قائد اعظم کی ذات پر تو آپ باور کیجئے ہمارے ذہن میں کوئی ایسا سوال نہیں آتا تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ قائد اعظم خدا نخواستہ ریئیکشنری ہیں، رجت پسند ہیں یا ان کی ذات میں کوئی اپنے مفادات ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے، خان بہادر اور دوسرے سر اور مختلف خطاب یافتہ یا انگریزوں کے مولانا ظفر علی خان کے الفاظ میں کاسل اس قسم کے لوگ،
وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ واضح لوگ نہیں تھے اور ہم ان لوگوں سے بدکتے تھے. کو ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا کہ ہمیں ان ذاتی طور پر ان کا کوئی تجربہ ہو، لیکن بہرحال ان کی ایک تاریخ ہمارے سامنے تھی اور اپنے ذہنی وہ کہنا چاہیے خیالات اور قیاسات اور جو بھی اس کا نام آپ رکھ لیں اردو کے لیے، اردو میں سے کوئی اچھا سا لفظ نکال لیں، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انگریز کے ساتھ ہیں اور ان کا پالیٹکس جو ہے انگریز کے مفادات کے تابع ہے، اس لیے ہم اس طرف جاتے ہوئے ہچکچاتے تھے. چنانچہ ہمارا یہ ہچکچانا بالکل ٹھیک تھا. اب آپ دیکھیے علامہ اقبال کے بارے میں جو کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی جن کو آپ لوگ پاکستان کی تاریخ کا مورخ کہتے ہیں اور تحریک کا نباز کہتے ہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ نوائے وقت نے اس پہ لکھا تھا اور نوائے وقت کا اس پہ ایڈیٹوریل موجود ہے. انہوں نے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے یہ رائے دی ہے. تو انہوں نے جو علامہ اقبال کے آخری وہ کیا کتاب ہے 2 سال وہ لکھی ہے، اس میں ہے کہ علامہ اقبال خود ان لوگوں سے، سروں سے، خان بہادروں سے، یونینسٹوں سے جو قائد اعظم کے گرد و پیش جمع ہو گئے تھے اور حلقہ باندھ لیا تھا، کس قدر ناراض تھے اور کس قدر وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو گویا وہ چیزیں اس وقت ہمارے لاشعور میں تھیں. آج کی کتابوں کے بعد، آج کی تاریخ کے بعد، آج کی روایتوں کے بعد، آج کی ان دستاویزی چیزوں کے بعد اور اس 2 سال کا جو بھی ذکر کیا ہے کہ مطالعے کے بعد گویا تصدیق ہوتی ہے. تو یہ وجہ تھی کہ ہم اس وقت تو غور نہ کر سکے. اور اس وقت مسلم لیگ مسلمانوں کی انفرادیت پر گفتگو تو ضرور کرتی تھی، لیکن پاکستان کا نصب العین مسلم لیگ نے ابھی نہیں اپنایا تھا. پاکستان کا نعرہ موجود تھا لیکن اس کو باقاعدہ مسلم لیگ نے اختیار نہیں کیا تھا اور قائد اعظم اس وقت تک اس کی توثیق کرنے کے لیے یا اس کی تائید کرنے کے لیے یا اس کو تسلیم کرنے کے لیے یا اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم لوگ ایک عرصے سے برٹش امپیریلزم کے خلاف جدوجہد میں مشغول تھے اور اس بات کے انتظار میں تھے کہ دوسری جنگ عظیم ہو تو دوسری جنگ عظیم میں ہم ملک کے اندر ایسی فضا پیدا کر لیں کہ برٹش امپیریلزم عالمی طور پر کمزور ہو جائے اور اس کی کمزوری ہندوستان کی آزادی کا ایک ذریعہ بن جائے. چنانچہ جنگ عظیم ہوئی. اب میں مارچ میں آپ سے عرض کیا کہ رہا ہوا سن 39 میں اور کچھ عرصہ بیمار ایک آدھ مہینہ رہا تو ستمبر میں یہ جنگ چھڑ گئی. تو ستمبر میں جب جنگ چھڑی تو مجھے اس بات کی آج بھی مسرت ہے اور خوشی ہے کہ میں پہلا آدمی تھا جو پکڑا گیا. جو ستمبر میں جنگ چھڑی میں اگلے روز میں پکڑا گیا، مجھ پر مقدمہ چلا تقریر کی بنیاد پر اور مجھے 7 سال قید کی سزا ہوئی اور میں نے وہ 7 سال پورے کاٹے. ایک دن مجھے چھوٹ نہیں ملی، رعایت نہیں ملی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. اور وہ 7 سال میں نے 5 سال تک شاہ صاحب آپ باور کریں کہ پتہ نہیں حکومت مجھ پر زیادہ مہربان تھی یا فی الواقع میں ہی خطرناک آدمی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں کوئی ایسا خطرناک نہیں تھا. لیکن مجھے بعض جیل کے سپرنٹینڈنٹوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس قسم کے گورنمنٹ کے کانفیڈینشیل خطوط ہیں، لیٹرز ہیں کہ اگر ہندوستان میں دشمن کی افواج آ جائیں اور یہاں پر موجودہ حکومت کا سٹرکچر ٹوٹ جائے تو باقی قیدیوں کو تو چھوڑ دینا ہے، پنجاب میں جن 32 قیدیوں کو نہیں چھوڑنا، ان 32 قیدیوں میں ایک نام میرا بھی تھا. اور بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ کو اس وقت فوجی کمانڈروں کے حوالے کرنا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ ہمیں گولی مار دیتے، جو ہمارا خیال تھا. تو اس لیے 5 برس تک یا 4.25 برس تک کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. نہ ہمیں اخبارات پڑھنے کے لیے ملتے تھے، نہ ہمیں کوئی اور ایسا ذریعہ تھا کہ ہم یہ معلوم کرتے کہ باہر کیا ہو رہا. بہرحال یہ بات ہم تک ضرور پہنچی کہ سن 40 میں 2 خبریں ہمیں ملی، خاکساروں پہ گولی چلی اور مسلم لیگ نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا اور مسلمانوں کا نصب العین ہو گیا، متعین ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کوئی تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں آتی تھی. بہرحال آپ جانتے ہیں قید ہونے والوں آپ کو اس ریزولوشن سے کوئی خوشی ہوئی تھی؟
بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ خوشی پہنچی تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ جناح جو ہے وہ ایک آنسٹ آدمی ہے، ان پرچیزیبل آدمی، اس کو کوئی نہیں خرید سکتا. اس نے مسلمانوں کے لیے یہ نصب العین اختیار کیا ہے اور یہ نعرہ دیا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں اس کا اخلاص بھی ہے اور مسلمانوں کی بقا کا سر و سامان بھی ہے، ضرور کوئی چیز ہے. لیکن ہم اس وقت برٹش امپیریلزم سے لڑ کے کچھ اس مقام پر تھے کہ سیاست کی ان پیچیدگیوں پر ہم غور ہی نہیں کر سکتے تھے، کچھ عمر کا بھی تقاضا، اور کچھ عمر کا بھی تقاضا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارا ماحول جو تھا وہ ماحول ایسے عناصر کا تھا جو خود تکلیفیں برداشت کر رہے تھے. اس میں ہندو بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے جو اس انداز میں سوچتے ہی نہیں تھے، جن کے سامنے یہ چیزیں ہی نہیں تھی. تو اس لیے ہم چپ چاپ اپنی قید کاٹتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے اور ان چیزوں پہ کم ہی غور کرتے تھے. ہمارے سامنے یہ تھا کہ برٹش امپیریل، اور دوسرے اس زمانے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم ہندو کو زیادہ سے زیادہ زچ کر کے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقسیم ملک نہیں چاہتے، اور تقسیم ملک ناممکن ہے. اس وقت ہمارا یہ تصور تھا. پھر جب میں رہا ہوا تو مسلمانوں کی تحریک جو تھی وہ اتنی مکمل ہو چکی تھی اور اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ پاکستان ناگزیر ہو چکا تھا. پاکستان کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا، اصول کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. چنانچہ میں نے مجلس احرار میں جو گروپ تھا، دو گروپ ذہنی طور پر تھے. ایک تو بالکل یہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ بھئی یہ پاکستان کا آخری منطقی نتیجہ جو ہوگا وہ ہندوستان کا مسلمان اس سے تباہ ہو جائے گا، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آخر کار ہم حاصل نہ کر پائیں گے، بلکہ خود پاکستان میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. اور ایک ہم کہتے تھے کہ ہم سیاست جو ہے اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. جب ہندوستان کی مسلمان قوم اپنی بقا اور اپنا استحکام اس میں دیکھتی ہے کہ اس کی شخصیت کو الگ طور پر تسلیم کر کے اس کے لیے خطہ زمین دے دیا جائے، تو پھر یہ مسلمان قوم کا اجتماعی مطالبہ ہے، اس کی ایک ملی انا ہے، اس کے ساتھ لڑنا کیا فائدہ ہے؟ ہندو خود تو ہمارے حقوق کا تعین نہیں کرتا، اور مسلمانوں کو جو طبقہ تعین کر کے مطالبہ کرتا اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو آخر پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں مسلمان قوم کا اجتماعی طور پر ساتھ دینا چاہیے. لیکن بہرحال یہ اسی کشمکش میں دن نکل گیا، اور کوئی زیادہ دن بھی نہیں تھی ہماری، اور پاکستان بن گیا. لیکن میں نہیں کہہ سکتا مجھے آج یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. بعض چیزیں ایسی تھیں کہ سردار عبدالرب نشتر میرے ذاتی دوست تھے اور مجھ سے بہت زیادہ اخلاص برتتے تھے، محبت بھی کرتے تھے. میں نے اس زمانے میں کچھ مسلم لیگ کی اندر خانہ بہت زیادہ خدمت کی، اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مجھے پسند کرتے رہے، چاہتے رہے. پھر اس کے بعد نواب ممدوڈ نے جب لاہور میں آگ لگی اور فرقہ وارانہ فسادات پھیل گیا اور یہ الاؤ روشن ہو گیا، تو انہوں نے بعض چیزیں ایسی میرے سپرد کی کہ بھئی یہ تم ہی کر سکتے ہو. ہم نے یعنی تم ہی کر سکتے ہو سے میری مراد یہ تھی کہ میری ذات تھی، یعنی مطلب ہے کہ RR کا ایک گروپ نوجوانوں کا. تو ہم نے وہ بہت کچھ کیا، اور ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار مسلمان خاندانوں کو جو ہندوؤں کے محلوں میں آباد تھے وہاں سے نکالا، لائے، ان کو پناہ دی، ان کی خدمت کی، اور جو کچھ بھی کر سکتے تھے کیا. اور یہی وجہ تھی کہ مجلس احرار کے زعماء کے خلاف پاکستان بن جانے کے بعد مسلمان قوم میں ناراضی کے وہ جذبات نہیں تھے، سوائے اس کے کہ چند ایک قلمکاروں نے جو مجلس احرار سے دینی بنیاد پر یا مجلس احرار کو اپنے لیے کچھ خطرناک سمجھتے تھے کہ شاید یہ آگے آ گیا تو ہماری شخصیت پیچھے چلی جائے گی، وہ اس کے خلاف ضرور لکھتے تھے، لیکن دوسری کسی جگہ سے یا کسی گوشے سے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں آتی تھی، اس لیے کہ مجلس نے کچھ خدمات کی تھی. باقی تقسیم کے بعد ہمارے مجلس احرار میں جو گروپ اس ذہن کا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے وہ ہندوستانی میں رہ گیا. اس میں دو آدمی اس طرف آئے بڑھے، ایک سیاست سے دستبردار ہو گیا، ایک نے حصہ لیا اور اپنے آپ کو پاکستان کے حالات کے مطابق بنا لیا، لیکن اس کی زندگی نے بھی کچھ زیادہ وفا نہ کی. باقی تمام لوگ جو تھے وہ اسی ذہن کے تھے کہ مسلمانوں کی خدمت کرنی چاہیے.
لیکن بہرحال سیاست میں کوئی چیز الہامی نہیں ہوتی، کوئی چیز دین کا درجہ نہیں رکھتی، کوئی چیز یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کی آیت کی طرح اس کو ایک ربانی مقام حاصل ہو. اس لیے سیاست میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے، خواہ اس میں میں تھا، خواہ مجلس احرار تھی، خواہ دوسرے نیشنل مسلمانوں تھے، پاکستان کے حدود میں رہ کر پاکستان کی تحریک کا ساتھ نہ دیا بلکہ اس کی مخالفت میں سفارا ہو گئے، وہ ان کی بہت بڑی ذہنی غلطی تھی، اور اس ذہنی غلطی پر وہ فخر نہیں کر سکتے. وہ تاریخ کا ایک المیہ ہے، خواہ اس کی شدت، خواہ اس میں شدت ہو نہ ہو، لیکن بہرحال وہ غلطی ہے، اور غلطی کا اعتراف کرنا ہی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی بہادری ہے. صاحب تھوڑا سا آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے مجھے بڑی تقویت یہ ہوئی کہ جو میرا پہلا نظریہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں بیشتر لوگوں کو یہی نظریہ ہے آپ کے بارے میں، کہ آپ بڑے ہی صادق القول اور بے باک انسان ہیں. چنانچہ اپنی بے باکی اور اعلی ظرفی سے آپ نے واقعات کا تجزیہ کیا، اور اس سلسلے میں اپنی ذات کے بارے میں بھی آپ نے کھل کے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ نے فرمایا. تو یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے تو دراصل نہیں کہہ رہے، آپ تو دراصل یہ تمام آئندہ نسلوں سے کہہ رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت تاریخ ایک نئے انداز میں لکھی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی تو کوئی نظیر نہیں. اور مجھے اس بات سے بڑی مسرت ہوئی کہ آپ نے اس بات کو سراہا، یعنی آپ جیسے دیدہور آدمی نے اس بات کو پسند کیا اور اس کو بنظر استحسان دیکھا. چونکہ ذکر مسلم لیگ کا ہو رہا تھا، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں عرض کروں گا. جی معاف کیجیے گا. وہ یہ کہ اے او ہیوم نے جس وقت انڈین نیشنل کانگریس کی بنا ڈالی تھی، تو ایک تو یہ کہ وہ خود انگریز تھا، اور بعض اور جو بڑے درجے کے مبصر تھے، مثلا اس میں ایم این رائے بھی شامل ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ہسٹوریکل رول آف اسلام ان انڈیا. ان کا بھی یہی خیال تھا، انہوں نے ایک اصطلاح بنائی تھی، اور وہ لفظ مجھے انگریزی میں یاد رہ گئے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ دراصل رشوفوبیا کی تخلیق ہے. یعنی بر صغیر کے علاقوں میں ہمیشہ روس کی لشکر کشی کا ایک خوف طاری رہا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب لارڈ رپن اور لٹن یہاں تھے، اور یہ دونوں واقعی بڑے نیک اور شریف لوگ بھی تھے، بڑے اچھے انگریزوں میں تھے یہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انگریز کی زیرکی ان میں آئی تھی. تو انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو وہ جمع کرنا چاہتے تھے کہ جو انگریز کا ساتھ دیں، لیکن ان کا جو ایک عوامی تخیل ہے، عوامی تصور ہے، وہ کچھ دوسرا ہو. تو ان کو اس میں کامیابی میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی تھیں. اس کام کو ایک انگریز نے انجام دیا، ہیوم نے. ہیوم بڑا ہی زیرک اور دانا اور مرد خبیر تھا، بہت ہی باخبر انسان. بر صغیر کے جغرافیہ کے بارے میں، بر صغیر کی تاریخ کے بارے میں، یہاں کی مختلف ذاتوں کی ماہیت کے بارے میں، مختلف علاقوں کی خصوصیات کے بارے میں اس نے ایک فلسفی کی نگاہ سے مطالعہ کیا تھا. چنانچہ اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی، ہیوم نے. اور یہ بات ہے غالباً 1885 کی. غالباً میں نے اس لیے کہا کہ تاریخ میں، یعنی چونکہ یہ ایک روایتی تاریخ ہے، اس لیے اس میں جس وقت لکھنے کے لیے بیٹھے گا آدمی تو وہ اگر سن 84 ہے تو وہ خود بخود اس کی درستی کر لے گا. اور اس کے بعد شروع کے کئی اجلاسوں میں، کئی سے میری مراد 9-10 اجلاس ایسے ہیں کہ جن میں سالانہ جلسوں میں کانگریس اس کے آگے کبھی بھی نہیں جا سکی کہ وہ برطانیہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرے اور اظہار کرے اور اظہار کرے، اور تاج برطانیہ سے محبت کی پینگیں بڑھائے. یہ تو کانگریس کی ابتدا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کانگریسی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ واقعات کا حصہ ہے. یعنی اگر میں صرف واقعات کی کھتونی پیش کروں آپ کے سامنے تو بھی آپ اس کھتونی کی بنیاد پر یعنی مجبور ہوں گے اس بات کو تسلیم کرنے پر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو نہیں تسلیم کر رہے، آپ تو ایک کھلے دماغ کے آدمی ہیں، وسیع المطالعہ آدمی ہیں. یہاں میں آپ کو وسیع المشرب کے حیثیت سے نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ وسیع المشرب ہونا ایک چیز ہے، وسیع المطالعہ ہونا دوسری چیز ہے. آپ وسیع المطالعہ بھی ہیں، یعنی یہ کہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے.
اس کے بعد انہی دنوں ایک کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ چونکہ مسلمانوں میں وہ جو آپ کی شروع کی جوانی میں آپ کی کیفیت تھی جوش والی، وہ مسلمانوں میں بالعموم رہا کی ہے اور آج بھی ہے. یہ ہماری بڑی مصیبت ہے. ہماری سب سے بڑی ملی جو تیرہ بختی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جوش میں زیادہ چلے جاتے ہیں. اور آپ کے ایک بڑے ممدوح مولانا آزاد نے بھی ایک دفعہ یہی لکھا تھا کہ چونکہ وہ میرے ممدوح نہیں، اس واسطے میں نے بلا تکلف آپ سے کہہ دیا کہ آپ کے ایک بڑے ممدوح نے یہ لکھا ہے کہ مجھے ہندوؤں کی غلط بخشی پر اور مسلمانوں کی جذباتیت پسندی پر بہت ہی سخت ایک تقدر سا ہوتا ہے. تو جناب لکھنؤ کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ دونوں جماعتیں برابر کی حیثیت سے شریک ہوئی تھیں اور دونوں کی حیثیتیں برابر ہو گئی تھیں. تو ہماری جنگ تو سن 1916 میں ختم ہو جاتی، لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ اس کو استحسان کی نگاہ سے نہ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں تھوڑی سی تلخ نوائی کر رہا ہوں شوری صاحب، لیکن محض اس مقصد سے کہ صحیح حقائق سامنے آ جائیں، اس لیے کہ اس وقت اعتبار آپ کی ذات پر کیا جا رہا ہے. آپ نے ایک بہت بڑا دور دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں یہ ساری شخصیتیں بھی ہیں اور آپ حقائق سے واقف ہیں. تو اس کے بعد گاندھی جی جب آئے اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خلافت کی تحریک میں دلچسپی لی تو عام مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ گاندھی جی مسلمانوں کے بہت بڑے دوست ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ گاندھی جی چونکہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ترکوں کی خلافت کی یہ قبا جو چاک چاک ہوئی ہے اس سے مسلمانوں پر ایک بڑا گہرا ایک رنج سا مسلط ہوا ہے، تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور ان کا مقصد دراصل کچھ اور تھا کہ بعد میں خلافت کی اس تحریک کے ذریعے جو گرمی پیدا ہوگی اس گرمی کو وہ کانگریس کی تنظیم کی طرف منتقل کر دیں گے. چنانچہ بالکل یہی ہوا کہ آپ کے ممدوح مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی اور دوسرے بڑے بڑے زعما، حکیم اجمل خان جیسے لوگ، اور دیوبند کے تمام علماء اور احرار کے وہ تمام زعما جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے بہت سے محترم اراکین اور بے شمار اور لوگ، وہ سب کے سب یہ دھوکہ کھا گئے. قائد اعظم جن کو میں ایک بہت بڑا سیاستدان سمجھتا ہوں اور بہت ہی زیادہ متدین سیاستدان سمجھتا ہوں، ان کی عظمت اس میں بھی ہے علاوہ ان کی دوسری عظمتوں کے کہ انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا اور اس وقت انہوں نے اپنی بیزاری کا اظہار یہ کیا کہ وہ یہاں سے چلے گئے. لیکن اس کے بعد ایک خاص وقت وہ آئے اور ان کے بلانے والوں میں علامہ اقبال بہت زیادہ نمایاں ہیں، لیاقت علی خان بھی ان لوگوں میں ہیں جو وہاں خود گئے تھے، اور عام لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ قائد اعظم کے ماسوا اس وقت کوئی دوسری ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی نگرانی میں بر صغیر کے مسلمان مجتمع ہو سکے. آپ نے وہ بٹالوی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک رائے ہے، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ خود علامہ اقبال کا عمل کیا تھا. علامہ اقبال کا عمل تو یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ایک ایک گھر جا کر کام کرنے کا ایک جو جذبہ تھا وہ اپنے اندر پیدا کر رکھا تھا، اور قائد اعظم کی انہوں نے پوری حمایت کی. اور وہ جو دونوں میں خط و کتابت ہوئی ہے وہ خط و کتابت بھی گواہ ہے. تو اس گواہی کے بعد جو براہ راست علامہ اقبال سے ہم کو مل رہی ہے، ہمیں دوسری اور گواہیوں کو پس پش ڈال دینا چاہیے. یعنی یہ اگر آپ اس کو ایک عدالتی کارروائی بھی بنائیں تو وہ گواہی زیادہ مستند ہو جاتی ہے، چونکہ آپ براہ راست سن رہے ہیں شخص متعلقہ سے ایک بات. چنانچہ قائد اعظم جب آئے تو وہ محض ایک انفرادی شخصیت بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی آواز بن گئے تھے. وہ آواز کی جو اگر آپ کی شخصیت سے ذرا مجھ پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ میں بھی ایسی گفتگو کرنے لگا ہوں، ایسی اردو بولنے لگا ہوں، ورنہ یہ کہ میرا یہ کیا منہ ہے کہ میں ایسی اردو آپ کے سامنے بولوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے ریگزاروں میں، پنجاب کے مرغزاروں میں، یو پی اور بہار کے میدانوں میں یہ جو آواز گونجی تھی یہ محض قائد اعظم کی آواز نہ تھی، بلکہ بر صغیر کا مسلمان ایک شخصیت بن گیا تھا، ایک شخص بن گیا تھا، اور بر صغیر کے مسلمانوں کی آواز قائد اعظم کی آواز بن گئی تھی. ورنہ اسی داتا کی نگری میں اور روشنیوں کے اس شہر میں بقول فیض کے سن 40 میں سکندر کی حکومت میں
کیسے ممکن تھا کہ مسلم لیگ کا ریزولوشن پاس ہو جاتا؟ لیکن پاس ہوا اور ببانگ دہل پاس ہوا اور ڈنکے کی چوٹ پاس ہوا، اور پنجابی مسلمانوں نے بھرپور طور پر اس تحریک کا ساتھ دیا. اور یہ نہیں کہ پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے ہوں یا بعد میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے تو غلط کیا. اور یونینسٹ بھی یہاں موجود تھے، ٹھیک ہے وہ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جو ابن الوقت تھے، لیکن جب ایک بڑی تحریک چلتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون پہلے کیا تھا. میں کوئی خدا نخواستہ مثال نہیں دے رہا، لیکن جب زمین کی بات کی جائے گی تو آسمان کا بھی ذکر آ جائے گا، حالانکہ زمین اور آسمان میں کیا نسبت ہے. لیکن خود جو اسلام جب پھیلا تھا تو حضور نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کون شخص پہلے کافر تھا اور کون پہلے مشرک تھا. کل کے سارے دشمن آج کے دوست بن گئے. چنانچہ ایک بڑی تحریک جب چلتی ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس شخص کا کیا ماضی تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریز دشمنی میں ایک تو وہ طریقہ تھا جیل جانے کا اور براہ راست ٹکر لینے کا اور پتھراؤ کرنے کا اور پتھر کھانے کا اور ہتھکڑیاں پہننے کا، لیکن ایک طریقہ تھا کہ جوش بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تعقل بھی ہو اور خیرت بھی ہو، اور اس میں وہ بات ہو کہ جس کا ذکر غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہیں فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو نہ دھوکہ دے کسی کو اور نہ دھوکہ کھائے. یعنی فراست ایمانی جس کو کہتے ہیں کہ انسان دھوکہ کھائے جو، وہ بھی برا ہے، وہ زیادہ محترم شخصیت نہیں ہے جو دھوکہ کھا جائے. تو میں یہ نہیں کہتا، میں ان لوگوں کی نیتوں پر حملہ آور نہیں ہو رہا، ہمیں بحث صرف اس وقت آپ سے ہے. آپ نے بڑی نیک نیتی سے یہ فرمایا کہ آپ چونکہ اس وقت جیل میں تھے اس واسطے آپ اس میں کوئی حصہ نہیں لے سکے. اس کے بعد میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جیل میں ہونے کے باوجود یہ خبر تو آپ تک پہنچی تھی، تو اس پر آپ کا کیا رد عمل تھا؟ تو آپ کی گفتگو سے کچھ یہ ترشح ہوتا ہے کہ شاید وہ ایک عام پراپیگنڈا جو کانگریس نے بڑے منظم پیمانے پر شروع کیا تھا کہ یہ جماعت جو ہے یہ تو انگریزوں کے حاشیہ نشین ہے اور انگریز کے اشارے پر ایسا کر رہی ہے یا انگریز کے چشم ابرو کی طلبگار ہے، تو اس کا کہیں تھوڑا بہت اثر آپ پر تو نہیں ہو گیا خدا نخواستہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انگریز نہ شروع میں پاکستان کا حامی تھا نہ بعد میں حامی ہوا. اور جب آپ نے دیکھا کہ ابھی جب پاکستان کو دو نیم کیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ آپ کا یہی پنجاب. اس کی تقسیم کس بنا پر کی گئی؟ بنگال کو کس بنا پر تقسیم کیا گیا؟ دلی کی حکومت میں جو ہمارا حصہ تھا، ہماری آج تک وہ کتابیں ہم کو نہیں دی گئیں اور بہت سے اثاثے جو تھے وہ ہمارے وہیں کے وہیں رہ گئے. تو مجموعی اعتبار سے تو انگریز کسی صورت سے بھی نہیں چاہتا تھا. یا یہ کہ پھر آپ دیکھیے کہ اگر جیل جانا ایک بہت بڑا وصف ہے اور میں اس کو وصف سمجھتا ہوں، تو 10,000 مسلم لیگی خان صاحب کے دور وزارت میں جیل گئے تھے. میں آپ کو قصداً اشتعال اس لیے دلا رہا ہوں، اشتعال یعنی اچھے معنی میں، خوبصورت معنی میں، کہ میں چاہتا ہوں کہ حقائق سامنے آ جائیں. ورنہ نہ تو میں شریک شورش بزم رہا اور نہ میں خود کوئی سیاستداں ہوں اور نہ کوئی صحافی ہوں، لیکن ایک خاموش مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں بالکل وہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری دیانت سے عرض کیا ہے. تو آپ کو مسلم لیگ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلانا پڑے گا کہ کانگریس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا. یعنی یہ کہ میں گزارش کروں گا، یعنی بتلانا پڑے گا کا مطلب یہ ہے کہ اب یعنی گفتگو اس نہج میں داخل ہوئی ہے کہ سننے والا آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ جب آپ نے اس جماعت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو اس جماعت کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. شاہ صاحب، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے، اگر تھوڑی سی مجھے گستاخی کی اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ کئی چیزیں. ایک سوال نہیں ہے، کئی سوال ہیں، اور سوالات بھی ایسے ہیں کہ ان میں ٹکراؤ بھی ہے اور ربط بھی ہے. یعنی آپ کا سلسلہ خیال کئی حلقوں کی ایک زنجیر ہے. مثلا سب سے پہلے تو آپ نے کانگریس کی تاریخ بیان کی کہ اس کی بنا ایک انگریز مسٹر ہیوم نے ڈالی. ٹھیک ہے، یہ ہر آدمی جو تاریخ کا تھوڑا بہت مطالعہ رکھتا ہے اس سے آشنا ہے، لیکن اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے آگے چل کے فرمایا کہ علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ ڈاکٹر عاشق بٹالوی نے لکھا ہے وہ ایک رائے ہے. تو اسی
اصول کو لے کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ ایک نہیں کئی رائے ہیں. اگر وہ رائے ہے اور اس رائے کو سے کوئی کلیہ قائم نہیں کیا جا سکتا ہے, اس کو قطعی نہیں کہا جا سکتا ہے, تو جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کو بھی بغیر کیا کہنا چاہیے کہ کوئی تاریخی ثبوت کے, میں نے عرض کرتا ہوں جی, میں نے پڑھی ہے امن رائے کی وہ کتاب. میں آپ سن کر خوش ہوں گے کہ میں تاریخ کا ایک اچھا پرذوق طالب علم ہوں اور میں نے اس سلسلے میں کوئی کتاب نہیں چھوڑی ہے. فرض کیجئے کہ کانگریس کی بنا ہیوم نے ڈالی اور وہی رائے تسلیم کر لیں جو آپ کی ہے, تو کئی چیزوں کی بنا انگریزوں نے ڈالی ہے. اب پاکستان اور ہندوستان میں یعنی اس بر عظیم میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انگریز لائے, لیکن ہم اس سے اپنی قومی اور ملکی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. اپنی جدوجہد اس کی بنا پر ڈال چکے تھے اور اسی سے اپنے نسب العین کو حاصل کیا. پریس بھی انگریز لایا تھا. آپ کہیں گے اخبار ہندوستان میں انگریز لائے تھے, لیکن اتنی اخباروں نے بعد میں ہماری قومی ہماری ملی تحریکوں کو جنم دیا, پروان چڑھایا, ہمیں منزل تک لے گئے, ہمارے راستوں کو صاف ستھرا کیا اور ہمارے کانٹے دور کر دیے. یہ ریل گاڑی ہے, یہ ہوائی جہاز ہے, یہ ٹیلی فون ہے, کئی چیزیں ہیں جو ہمیں انگریزوں سے لی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ کے نگاہ سے 10-15 کتابیں ضرور گزری ہیں, کیونکہ آپ کی پرمانی گفتگو سے اور فصیح گفتگو سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطالعہ کافی وسیع ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا, کمپنی کے دور سے لے کر کمپنی کی حکومت تک, کمپنی کی حکومت سے لے کر پھر ملکہ وکٹوریہ کے اقتدار سنبھالنے تک, یہ 3 جو مرحلے ہیں, یہ 3 جو سٹیجیں ہیں, ان تینوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں انگریزوں کے بارے میں سیاسی اعتبار سے مختلف صورتیں سامنے نظر آئیں گی. مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب جہاد کا مسئلہ انگریزوں کے لیے پریشان کن ہو گیا اور جہاد مسلمانوں کے رگ و ریشے میں دوڑنے لگا اور ہندوستان میں کئی مقدمات قائم کیے گئے, بے شمار مسلمان تختہ دار پہ کھینچے گئے, اور بنگال سے اور پٹنہ اور بہار سے یہ تحریک وہاں تو انہوں نے دبا لی ہٹ کے, جب یہ پنجاب اور سرحد میں اور آزاد قبائل میں اور افغانستان تک چلی گئی, بالا کوٹ کی وجہ سے جب یہ مجاہدین کی جماعت کا سلسلہ پیدا ہوا, تو انگریزوں نے غائب درجہ کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے. لیکن اسی زمانے میں جیسے آپ نے کہا کہ میں انگریزی کا حوالہ دیتا ہوں, انگلستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمارے راستے میں 2 چیزیں حائل ہیں, ایک محمد کا قرآن, ایک محمد کی تلوار. اور اس کا یہ فکرہ تھا کہ دس لٹل بک ہیز اسٹوڈ ان آور وے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جس سر ولیم مور نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی, سنگ بنیاد رکھا, اس سر ولیم مور نے اسکول, سر ولیم مور تو یو پی کا جب گورنر تھا تو لیفٹیننٹ وہ جو ایک کتاب لکھی تھی جس کا جواب دینے کے لیے سر سید احمد خان نے ہندوستان کا سفر کیا تھا. سر میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں, شیخ محمد اکرام جو آپ کے سیکرٹری رہے ہیں, انہوں نے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, انہوں نے بنیاد میرے سامنے رہا کیا ہے, وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور داستان اردو میں حامد حسن قادری نے لکھا ہے کہ علی گڑھ پبلک سکول کی بنیاد جو ہے وہ سر ولیم مور نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. اور اسی سر ولیم مور نے جب وہ یہاں سے چلا گیا انگلستان میں واپس, اب مجھے یاد نہیں کیمبرج یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر وائس چانسلر ہو گیا, تو اس نے ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کو پی ایچ ڈی کا جو خطاب دلوایا, یا ایل ایل ڈی کا میرے منہ سے نکل گیا, ایل ایل ڈی کا خطاب دلوایا. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں پر اردو زبان بڑی رسوخ حاصل کر چکی تھی یا اردو زبان کو کوئی مقام حاصل ہو گیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈپٹی نذیر احمد پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اولي الامر منکم کا ترجمہ انگریز کیا تھا کہ جو تمہارا حکمران ہو, اور انہوں نے سب سے پہلے یہ بیج بویا تھا. پھر اور جو چیزیں آتی رہی ہمارے, وہ یعنی سب سے پہلے تفسیر قرآن میں, ترجمہ قرآن میں تحریف کرنے والے تھے. پھر آپ جس کتاب کا سر ولیم مور کا حوالہ دیتے ہیں,
اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ محمد کا قرآن اور محمد کی تلوار جو ہے ہمارے راستے میں حائل ہے، اور جب تک یہ نہیں ختم کی جائیں گی اس وقت تک ہماری حکومت کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے جواب میں پھر سر سید نے کتاب لکھی تھی، اسی کے جواب میں سر سید نے کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد اس کے بیٹے نے اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا، اور اس پر جناب اس وقت کا جو وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کا ممبر تھا، اس نے یہاں تک لکھا کہ جناب سر سید پر مقدمہ چلانا چاہیے یا کارروائی کرنی چاہیے، لیکن دوسرے جو تھے انگریز انہوں نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ بات غلط ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے منتشر سی بات جو جن میں ایک قسم کا انتشار پایا جاتا ہے، جن کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط نہیں ہے، بات کی ہے، اس زمانے میں انگریزوں کے 4 ڈیلیگیشن یہاں پر آئے تھے، اور انگریز کے لیے ہندوستان جیسے وسیع ملک پر حکمرانی کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر آسان تھا تو آپ دیکھیں یہاں پر کئی متضاد خیال کی قومیں بستی تھی جن میں تصادم تھا، یا تصادم نہیں تھا تو تصادم پیدا کر دیا گیا تھا، حالات نے کر دیا، سیاست نے پیدا کر دیا، ضرورتوں نے پیدا کر دیا۔ چنانچہ اسی زمانے میں جہاد کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے پادریوں کا اور پارلیمنٹ کے ممبروں کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے جا کر وہاں پر ایک دستاویز لکھی جس کا نام تھا دی ارائیول آف دی برٹش امپائر ان انڈیا، اور اس میں مسلمانوں کے جہاد کا تجزیہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کا ڈائریکٹ مطالعہ کرنا چاہیے، جبر کی زندگی، استبداد کی زندگی، پھانسی کی زندگی، گولی کی زندگی، سب کچھ ہم نے کر کے دیکھ لی ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلتی ہے۔ تو اسی طرح مسٹر ہیوم نے جو خود ایک قسم کی نئی سیاسی زندگی بسر کرتے تھے، سٹیج کی، مطالعے کی، اخبار کی، لوگوں کے خیالات معلوم کرنے کے لیے جو ذرائع پیدا ہو چکے تھے جن کو ہم شہری آزادیوں کے نام، انہوں نے کہا کہ ہندوستان اتنا وسیع ملک ہے اور یہاں پر اتنا کنٹرڈکٹری مواد موجود ہے، اور یہاں پر یہ جو ٹیررسٹ موومنٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس زمانے میں ٹیررسٹ موومنٹ نے بالوں پر نکال دیے تھے، تو اس کے مطالعے کے لیے ہمیں ڈائریکٹ طور پر ایک سٹیج کریٹ کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے اخبارات کریٹ کیے تھے، ایک سٹیج بنانا چاہیے جس میں ہندوستان کے نامور پالیٹیشین جمع ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہم ان کے خیالات کے بین السطور میں سے ہندوستان کے مافی ضمیر کا مطالعہ کریں۔ چنانچہ ہندوستان کے مافی ضمیر کا مطالعہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں انگریزی سلطنت کی بہبود کے لیے، یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ ہندوستانی کی بہبود کے لیے، اگر ہم زیادہ نرم دل ہیں کہ بہبود کے لیے مسٹر ہیوم نے نیک دلی کے ساتھ کانگریس کی بنیاد رکھی تاکہ وہ ڈائریکٹ مطالعہ کر سکے ہندوستان کے خیالات کا۔ صرف ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ کانگریس پر یہ الزام کیوں نہیں عائد کرتے، یا بہت سے زعما کیوں نہیں عائد کرتے کہ کانگریس بھی بہت زیادہ یعنی انگریز کی ہوا ہاتھ؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں اگر آپ سے آپ کے سوال رکھی، اب آپ دیکھیے اگر تحریکیں اور سیاست اور تنظیمیں اور قومی زندگی کے ذہنی اتار چڑھاؤ کسی نام کے ساتھ وابستہ ہے پھر تو بات مختلف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی مسلم لیگ کو لیجئے، قائد اعظم سے پہلے مسلم لیگ شفیع کے ہاتھ میں بھی رہی، جی ظفر اللہ کے ہاتھ میں بھی رہی، مختلف لوگوں کے ہاتھ میں رہی جن کے ساتھ قائد اعظم کو اتفاق نہیں تھا۔ جب مسلم لیگ بنائی گئی تو اس کا مزاج کچھ اور تھا، جب مسلم لیگ آگے بڑھی کچھ اور تھا۔ 1916 میں جب قائد اعظم نے کانگریس کے ساتھ پیکٹ کیا تو کچھ اور تھا، پھر اس کے ساتھ قائد اعظم جب چھوڑ کے چلے گئے تو اس وقت ملک کے حالات کچھ اور تھے۔ پھر جب قائد اعظم آئے تو انہوں نے کس طرح مسلم لیگ کو صاف کیا۔ پھر اگر مسلمانوں میں کوئی متبادل لیڈرشپ ہوتی تو قائد اعظم پٹنہ سے لے کر اپنی وفات تک کہ پاکستان بن چکا تھا مسلم لیگ کے صدر نہ رہتے، لیکن نہیں، متبادل لیڈرشپ ایسی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی جماعت کو اس لیے گردن زدنی ہم قرار نہیں دے سکتے، جس کو کہتے ہیں قابل گردن زدن نہیں قرار دے سکتے، کہ جناب اس کی بنیاد ان حالات میں پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، اخبار تو جناب انگریزوں نے نکالے تھے سب سے پہلے، اور سب سے پہلے اگر اخبار نویسی میں کوئی پکڑا گیا تو انگریز ایڈیٹر پکڑا گیا تھا جس کو جہاز پہ سوار کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ تو سر بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بنیاد ڈالی تھی ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اس کو آگے چلایا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس سٹیج پر کانگریس آ کر بطور تنظیم کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو یہاں پر انگریز کی غلامی کے خلاف، انگریز کے رول کے خلاف، انگریز کے اقتدار کے خلاف جدوجہد کر کے زیادہ سے زیادہ اس ملک کے حقوق اور اس ملک کی آزادی کو حاصل کرنا چاہتے تھے، تو ظاہر ہے اس کا ڈھانچہ بدل گیا۔ اس مکان میں ایک قاتل بھی رہ سکتا ہے، ایک مقتول بھی رہ سکتا ہے، تو پہلے اگر وہاں پر قاتل رہتے تھے تو پھر مقتول آ گئے۔ تو گاندھی نے جب اس کی اقتدار سنبھالا تو اس وقت مسائل دوسرے تھے۔ باقی آپ نے یہ فرمایا سر
کہ گاندھی نے خلافت موومنٹ سے فائدہ اٹھایا یہ ہے، مجھے ود ڈیو رسپیکٹ آپ یہ کہنے کی اجازت دیں کہ شاید آپ نے وہ ساری تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا۔ اس میں گاندھی کہاں آئے، مولانا محمد علی کہاں آئے، مولانا شوکت علی کہاں آئے، مولانا ابوالکلام آزاد کہاں آئے، مولانا فرنگی محل کہاں آئے، اور دوسرے جمیعت علماء کے جیسا یہ تمام چھوٹے بڑے صوبائی اور مرکزی اکابر کہاں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خلافت کی تحریک آئی اور گاندھی آئے اور کلکتہ کانگریس سے بالکل ملک کا سیاسی مزاج بدل گیا اور ملک کی لیڈرشپ بدل گئی، گوکھلے بھی گئے، دادا بھائی ناروجی بھی گئے، سب چلے گئے، ہندوؤں کی لیڈرشپ بھی بدلی، مسلمانوں کی لیڈرشپ بھی بدلی، تو ظاہر ہے کہ لیڈرشپ بدلنے کے لیے پروگریسوزم چاہیے تھا۔ تو پروگریسوزم یہ تھا کہ کھل کے احتجاج کیا جاتا اس چیز کے خلاف جو اس وقت ہندوستانی اقوام کے لیے یا ہندوستانی قوم کے لیے یا مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے یا اس کو جتنے خانوں میں بھی بانٹ کے خواہ اس کو ایک خانہ بنا لے کا کئی خانوں کے لیے ایک ذہنی کوفت کا باعث تھی۔ اس کو جن لوگوں نے دور کرنے کے لیے جدوجہد کا سنگ بنیاد رکھا تو وہ ظاہر ہے کہ وہی ہو سکتے تھے جو پہلے جمود سے آگے حرکت کی طرف آتے۔ گاندھی بھی حرکت کی طرف آئے، محمد علی بھی حرکت کی طرف آئے، شوکت علی بھی حرکت کی طرف آئے، ظفر علی بھی حرکت کی طرف آئے، ابوالکلام بھی حرکت کی طرف آئے، حسرت موہانی بھی حرکت کی طرف آئے، جس سے ایک پیدا ہوا۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب اس میں یہ تھا وہ تھا، تو میں سمجھتا ہوں جس وقت آپ اس قسم کی رائے قائم کرتے ہیں اس وقت آپ برٹش امپیریلزم کے رول کو قطعاً فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ برٹش امپیریلزم آسانی سے بر عظیم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کم از کم اپنے فرستادہ یا اپنے خاص آدمیوں کی معرفت، میں نہیں کہتا بددیانتی کی بنیاد پر نہیں، اپنی سیاست کی بنیاد پر اس قسم کے لیے حالات کریٹ کر دیتا تھا کہ ان حالات کو کریٹ کرنے کے لیے ایک اپنا گروپ پیدا کرتا تھا جو ان کی ضرورتوں کے تابع ہوتا تھا، پھر ان کی ضرورتوں اور خواہشوں کے مطابق کام کرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ انٹلیکچوئلز کے لیے زبان اور ذہن مختلف ہوتا ہے، عوام کے لیے زبان اور ذہن مختلف ہوتا ہے۔ عوام کو استعمال کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم ان کو ان خطرات سے آگاہ کرتے جو خطرات تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کی قومی بنیاد کے سے الٹ تھے۔ مثلا ہندو ہماری قومی بنیاد کے بالکل خلاف تھے، اس لیے ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ ہندو یہ کرتے ہیں، ہندو یہ کرتے ہیں، ہندو یہ کرتے ہیں، ہندو یہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا حضرائے کرم، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ گاندھی نے اگر یہ خلافت موومنٹ کا ساتھ دیا تو گاندھی کا اس میں اپنا ذاتی فائدہ کیا تھا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گاندھی جی کا خلافت تحریک سے کیا تعلق کیا ہو سکتا تھا ذہنی، یعنی مثال کے طور پر شورش کشمیری سے یہ توقع کی جائے کہ وہ برہمو سماج کی کوئی تحریک چلائے۔ گاندھی، میں آپ سے عرض کروں اس زمانے میں عام لوگوں کی نظر اور ہمارے سادہ لوگ علماء کی نظر اس بات پر نہیں پڑ سکتی تھی اور نہیں پڑی بدقسمتی سے۔ نہیں، میں آپ سے عرض کروں ہم ہندو سے الگ ہو گئے، ہماری نہیں ہندو نہیں، سوال یہ ہے کہ اس بات کو ہم یوں کیوں نہ کہیں کہ ہندو ہم سے الگ ہو گیا۔ اگر ہندو وحدت چاہتا تھا مثال کے طور پر، کیا ہندو اس بات کے لیے تیار تھا کہ وہ ہمارے زیر نگی رہتا؟ جی معاف کیجیے، آپ کی بات میں نے بات ڈال دی۔ میں آپ سے یہ اگر ہندو ہم سے الگ ہونا چاہتا تھا یا ہم اس سے الگ ہونا چاہتے تھے، نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے۔ کسی کو کہہ لیے معاملہ سیاست میں ریسیپروکل ہوتا ہے جی، وہ میں اگر آپ سے الگ ہونا چاہوں گا تو اسی وقت الگ ہو سکوں گا کہ آپ بھی اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں گے۔ فرض کیجئے اگر ہم الگ ہونا چاہتے تھے تو ہندو بھی ذہنی طور پر آمادہ تھا، ہندو الگ ہوتا تھا تو ہم بھی ذہنی طور پر آمادہ تھے۔ یہ چراغ دونوں طرف جل رہا تھا اور اس کے لیے فضا بالکل تیار تھی۔ میں کہتا ہوں جی کہ گاندھی جی آئے اور گاندھی جی نے آ کر دیکھا کہ جناب مسلمان جو ہیں اس ملک کے ان اعتبارات سے دکھی ہیں، تو گاندھی جی نے دیکھا کہ مسلمان کا ذہن محض ہندوستانی ذہن نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی ذہن ہے، اور اسلامی ذہن کا مطلب ہے کہ تمام اسلامی ریاستیں اور تمام اسلامی فضا جو ہے وہ ایک اجتماعی طور پر عالمی بنیاد پر ان کے ذہن پہ راسخ ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم ہندوستان میں آزادی کا جذبہ مسلمانوں میں اسی صورت میں پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کے عالمی مسئلے میں ان کا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے اس کے عالمی مسئلے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر خلافت کا مسئلہ تھا تو وہ ہندوستان کے لیے نہیں تھا، وہ تو ترکی کے لیے تھا یا عرب دنیا کے لیے تھا یا ایک اسلامی دنیا کا جو ایک مرکز و محور تھا اس کے لیے تھا۔ انہوں نے اس کی آواز، لیکن وہ اس آواز کو بھی آپ دیکھیے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ فرنگی محل کے علماء نے، مولانا عبد الماجد کیا نام تھا ان کا، عبد الباری نے، مولانا عبد الباری نے، اور یہ اپنا کیا سر ان کا فتویٰ دوسرے وہ
نام نہیں آ رہا یاد اس وقت، اور مولانا محمد علی نے اور ابوالکلام نے، انہوں نے مل کر وہ سارا فتویٰ تیار کیا، وہ قرارداد تیار کی، اور جب کانگریس کی لیڈرشپ گاندھی جی کے ہاتھ میں آئی تو کانگریس کی تاریخ میں جو ستیہ رامیہ پٹا بھائی نے لکھی ہے یہ بات موجود ہے کہ کلکتہ کانگریس کے اجلاس میں ڈیلیگیٹ جو تھے بائیں اماں کے مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں تھے، لیکن ان میں ڈیلیگیٹوں کی اکثریت مسلمان تھی، اور مسلمان اکثریت نے گاندھی جی کو لیڈر نامزد کیا تھا یا انتخاب کیا تھا۔ تو اس لیے شاہ صاحب یہ بات تو بڑی پیچیدہ سی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ ہوا، آپ یہ کہیں کہ حالات ہندوستان کے، چونکہ سیاست میں کوئی چیز ٹھہراؤ میں تو ہوتی نہیں، انجماد میں ہوتی نہیں، یہ تو ہوتا نہیں کہ جو چیز آج ہے وہ کل بھی ہو، جو کل ہے وہ پرسوں بھی ہو۔ سیاست نام ہی تغیر کا ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سیاست بدلتی چلی گئی، حالات بدلتے چلے گئے، واقعات بدلتے چلے گئے۔ جب حالات کا الٹ پلٹ ہو گیا، جب واقعات بالکل تبدیل ہو گئے اور میں تغیر آ گیا تو اس کے ساتھ ہماری خواہشات بھی بدل گئی، کیونکہ یہ سوال تو یہ ہے کہ انسان جو ہے تھاٹ پہلے پیدا ہوا ہے کہ مادہ پہلے پیدا ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم مادے کے تابع اپنے خیالات استوار کرتے ہیں، جس قسم کی فضا ہوگی اسی قسم کے ہمارے خیالات ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے خیالات اس کے مطابق ہوتے چلے گئے، اور ہم نے اس خیالات کے تابع ہونے کے بعد اپنے لیے ایک ذہنی فضا پیدا کر لی۔ اسی کے نتیجے کے طور پر دیکھا کہ کبھی یہ فضا تھی کہ جناب 1857 میں ہندو مسلمان ایک ہو کر لڑے تھے، کبھی یہ فضا پہ، اور وہی ہندو کبھی ہمارے بادشاہوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتے تھے، پھر نوبت بہنجا رسید کہ آج کوئی مسلمان آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو زمانہ بدل گیا، صدی گزر گئی اور بہت کچھ حالات پیدا ہو گئے ایسے۔ تو یہ جناب اس کی خلافت موومنٹ تھی۔ خلافت موومنٹ کے بعد فرقہ وارانہ یہاں پر شکلیں پیدا ہوئیں، اور آپ دیکھیے کہ فرقہ وارانہ شکلیں ان لوگوں نے پیدا کی جو انگریز کے ساتھ تھے، خواہ وہ دین کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھے، خواہ سیاست کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھے، خواہ حکومت کے مختلف نقشوں کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھے۔ آپ دیکھیے فرقہ وارانہ مسئلہ ان لوگوں نے پیدا کیا جو حکومت کے ساتھ بالکل تھے، جو فوج میں بھرتی ہو کر گئے، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں جا کر تمام اسلامی ممالک میں کلمہ پڑھ کے گولیاں چلائیں اور یہاں سے تعویذ پہن کر گئے، وہ لوگ ان کے ساتھ تھے۔ یا پھر جناب وہ لوگ ان کے ساتھ تھے جنہوں نے یہاں پر مذہب ایجاد کر لیے تھے، مثلا یہ ہمارے دوست قادیانی، انہوں نے جناب چراغاں تک کیا تھا خلافت عثمانیہ کے ختم ہو جانے پر، عراق اور بغداد کے فتح ہو جانے پر انہوں نے چراغاں تک کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھی انگریز اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا تھا، اور انگریز اس چیز کو ڈیولپ کر کے ہی اپنی حکومت کو طول دے سکتا تھا، چنانچہ اس نے جب تک دیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے جرمنی کی شکست کے بعد انگریزوں نے ہٹلر پیدا کیا اور بعد میں وہی ان کے لیے عذاب الہی ثابت ہو گیا، اسی طرح مسئلہ جن لوگوں کی معرفت انہوں نے پیدا کیا تھا کہ اس طرح ہندوستان کی آزادی رکی رہے گی، کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے مسئلے کو حل کرنے میں لگی رہے گی جب تک بھی اس وقت تک ہم پر جو دباؤ ہے وہ ختم رہے گا یا کمزور پڑ جائے گا، اس نے یہ کیا۔ لیکن اس کے آدمی یہ سنبھالنا انگریز کے سگے، کیونکہ پھر قائد اعظم آ گیا۔ قائد اعظم کے اخلاص نے آ کر انگریز کی اس شکست کو شکست دی، انگریز کی اس ڈپلومیسی کو، انگریز کی اس چال کو، انگریز کے اس ہتھ کنڈے کو، انگریز کی اس سیاست کو، اور انگریز کی اس کیا کہنا چاہیے جو تھی ہاں اس کو شکست دی، اور شکست دینے کے بعد انہوں نے یہ صاحب پہلے ہی سوال اس میں بہت طویل ہو گیا ہے، کہہ سکتے کہ گاندھی بددیانت تھا، یہ میرے خیال میں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا ہے کہ بددیانت تھا، لیکن یہ کہ گاندھی جی کے بارے میں میں پھر وہی سوال اپنا دہراؤں گا، اور چونکہ ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں، آپ کی شخصیت اس قدر ہمگیر ہے کہ ابھی اس میں بہت سے اور پہلو نکلیں گے، لیکن نہیں میں آپ سے اس کروں صرف اس مسئلے کو ختم کر دیں یہیں پر اگر آپ کی اجازت ہو، کہ میں ایک نعرہ بلند کرتا ہوں کہ میں اس علاقے میں تعلیم کا فروغ کچھ کروں گا، لیکن اس کے بعد یہ نعرہ کچھ عرصے کے بعد بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ نہ دیکھا کہ تحریک خلافت کے ختم ہونے کے بعد پھر کبھی کانگریس میں خلافت کے حق میں کوئی اشارہ تک ہوا ہو، ریزولوشن تو درکنار۔ یہ نہیں میں آپ سے اس کروں، نہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ میں آپ سے اس کروں، کانگریس کو چاہیے یہ تھا، نہیں ایک بات میں پوچھ رہا ہوں جی، نہیں وہ تو ہمیں ترکوں جو چیز مسلمان جس سے خود، بلکہ آپ دیکھیں اس کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہوئی اور سخت مایوسی پیدا ہوئی، اور گاندھی اس اجلاس میں خاموش بیٹھا رہا۔ مولانا ابوالکلام نے اور مولانا محمد علی نے بہت سی توجیحات کی اور کہا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، مسلمانوں نے وفد مرتب کیا، مصطفیٰ کمال پر زور دیا، خود عربوں پر زور دیا،
خلافت کو گاندھی نے ختم نہیں کیا، خلافت کو ختم کیا عربوں نے، خلافت کو ختم کیا خود مصطفیٰ کمال نے، اور یہاں تک ختم کیا کہ دیکھیے ہم اس ملک میں یہ بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے، جب ٹرکی میں فرضی خلیفہ انگریزوں نے بنا دیا اور اس کے خلاف مسلمانوں نے، مصطفیٰ کمال نے بغاوت کی، تو مصطفیٰ کمال کے سیکٹری نے جو اس کے سوانح حیات لکھے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ مصطفیٰ کمال پر ترکوں کی اس ناکامی اور شکست کا اور عربوں سے جو انہیں صدمہ پہنچا تھا پلٹ جانے کا عربوں کے، یعنی عربوں نے اس وقت جو کام کیا تھا، ٹھیک ہے ان کی قومیت جاگ اٹھی تھی، وہ بطور عرب دیکھ رہے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کسی کے ہاتھ میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا، اتنا ریئیکشن ہوا تھا کہ مصطفیٰ کمال کا سیکرٹری جو سب سے بڑا اس کا معتمد تھا وہ لکھتا تھا کہ مصطفیٰ کمال تنہائی میں، میرے پاس اب بھی کتاب موجود ہے، تنہائی میں بیٹھ کر آسمان کی طرف مکہ اٹھا کر کہا کرتا تھا کہ اے خدا کہیں تو میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں تجھ سے نپٹوں، یعنی خدا کو وہ ماننے سے انکاری تھا، وہ قرآن کو نہیں مانتا تھا، بلکہ یہ بات اس میں نہیں آنی چاہیے ورنہ میں آپ بھی ریکارڈ آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس نے ہر چیز سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب جب مسلمان ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا، مسلمان ہی نے خلافت کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی بادشاہت اپنی قومیت کی بنیاد پر، اپنی وطنیت کی بنیاد پر قائم کریں گے، تو گاندھی سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ گاندھی تو اس وقت تک آپ کا ساتھ دے سکتا تھا جب تک آپ خود اس مطالبے پہ قائم رہتے، جب آپ نے خود ہی اس مطالبے کو چھوڑ دیا اور اس کو تیاگ دیا، اس کو تلانجلی دے دی، تو اس کے بعد گاندھی پر اس کا کوئی میرے خیال میں نہیں تھا۔ گاندھی تو اس کے بعد پھر قید ہو گیا، اس کے بعد کے حالات سورج صاحب اگر یہ بات ہے کہ گاندھی جی ہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے جو مسلمانوں کا مطالبہ تھی، تو انہیں چاہیے تھا کہ پاکستانی تحریک میں کوئی بھی وہ رکاوٹ نہ ڈالتے، یعنی میں آپ سے جناح اور گاندھی کے جو مذاکرات میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، میں بحث نہیں کر رہا، جب دو نظریے آپس میں اس ملک میں کام کر رہے تھے، ایک پاکستان کا ایک پاکستان کے، میں آپ سے کروں یہ صرف گاندھی کو اگر پاکستان کے مخالف تھا تو آخر وقت تک اس کو اپنے نظریے پہ قائم کرنا چاہیے تھا۔ یہ صرف استفسار ہے، یہ قطعاً کوئی یعنی نہ میں استدلال کی طرف ہوں اس وقت، نہ میں کوئی، میں شاہ صاحب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گاندھی جی نے اگر پاکستان آخر میں تو وہ مان گیا پاکستان کو، آپ نے یہ فرمایا کہ گاندھی جی نے خلافت کی تحریک سے اس لیے دستبرداری کی کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے خود اس کو چھوڑ دیا، تو اگر وہ ایسے ہی تھے مسلمانوں کے بھی خواہ تو ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک یا اور بہت سے مسلمانوں کے مسائل تھے، بے شمار مسائل تھے، لیکن انہوں نے بنیادی طور پر وہی کیا کہ جس میں ہندو جاتی کا فائدہ تھا۔ اچھا یہ میں خود نہیں کہہ رہا، ایک کتاب میری نظروں میں ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر میں ہے یا نہیں، گاندھی ایز آئی نیو ہم، پروفیسر یاجنک کی۔ پروفیسر یاجنک کو پھر حکومت ہند نے نکلوا دیا تھا بھارت سے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ گاندھی جی کی زندگی میں منافقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، مثلا اگر مجھے میں آپ کی عرض کرتا ہوں، میری بات سن لیں آپ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ ایسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو ہندوستان کی داد دیجئے کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو گاندھی جی کی زندگی پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان سے اختلاف کرتے ہیں، مثلا ہندوستان ٹائمز کے جو ایڈیٹر ہیں وہ میرے بڑے دوست ہیں، میں اور وہ حیدرآباد دکن میں جب وہ آئی پی آئی کا اجلاس ہوا اکٹھے تھے تو وہاں وہ کہنے لگے کہ شورش صاحب اب ہم گاندھی جی کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، ہم گاندھی جی کی فلسفی سے شکست کھا چکے ہیں، ہمیں گاندھی جی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا بلاک بنانے کے لیے کم از کم اس طرف دیکھنا چاہیے، اور اس طرف دیکھنے کے لیے ہمیں مہاتما گاندھی کی بجائے مہاتما بدھ کی طرف دیکھنا چاہیے، یہ ان کے ذہن میں یہ بھی، چنانچہ مہاتما بدھ پر ہندوستان کی آزادی کے بعد بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ پالیٹکس ان کا ڈیولپ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرف کی قومیں، فلپائن وغیرہ کی یا سیام وغیرہ کی قومیں، یا ہم جاپان تک چلے جائیں جہاں کا بدھ مذہب چلا جاتا ہے دور تک، وہ قومیں کوئی ایسی نسلیں نہیں ہیں، نسل انسانی نہیں ہے کہ جناب ان قوموں سے وہ چیز حاصل ہو سکے جو آج کل مختلف قوموں کے مجموعے سے عالمی پالیٹکس میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ قومیں نہ تو کوئی عسکری اعتبار سے، نہ کوئی صنعتی اعتبار سے، نہ تہذیبی اعتبار سے، نہ تمدنی اعتبار سے، نہ ثقافتی اعتبار سے، نہ صاحب وہ کوئی اور کسی رخ سے فلسفہ کہہ لیجئے جس کی بنیاد پر ہمارا سب کچھ چلتا ہے، اس اعتبار سے وہ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی رہنما وجود نہیں رکھتی ہیں، اس لیے وہ بات ان کی میرے خیال میں پروان نہیں چڑھی۔ تو گاندھی جی سے اگر اختلاف تھا تو گاندھی جی کی تعریف میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس کتابوں کا قصہ بھی ہے، گاندھی جی کے متعلق ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں 3 کتابیں ہیں جو آج تک غیر مسلمانوں نے یا غیر پاکستانیوں نے لکھی ہے،
لیکن گاندھی جی کے متعلق آج بھی آپ دیکھیے کہ تمام دنیا میں کوئی یہ تو پونے پراپیگنڈے کی بات 500-600 کتابیں ہیں، اور پونے 500-600 کتابوں میں ویسے ان 20 انگریزوں کی کتابیں بھی ہیں جو اس کو یسوع مسیح کے ترجمے لے جاتے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. گاندھی جی نے آپ دیکھیے، اگر گاندھی جی اتنے ہی تنگ دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو گاندھی جی مسلمانوں کے لیے دلی میں آخری وقت گولی نہ کھاتے. نہیں، یہ تو خیر ایک جذباتی بات ہے. اب وہ جذباتی دیکھیں نا شاہ صاحب، یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بات آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ تو ہوئی منطقی بات، اور جو بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے وہ جذباتی ہے. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں، یعنی بالکل نہیں، میں تو کوئی بات آپ سے دلیل کے سوا کرتا ہی میں نہیں. نے تو یہ چاہا تھا کہ پہلے تو آپ کا رد عمل مسلم لیگ پر واضح ہو، اور چونکہ میں نے مسلم لیگ کے متعلق واضح کر دیا. اب آپ گاندھی کے متعلق یا تو آپ مجھ سے پوچھیں گاندھی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے. وہی بات دیکھیے نا شاہ صاحب، کانگریس ایک ہی بات ہوئی. گاندھی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میری رائے، میں پاکستان میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں، گاندھی کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ گاندھی کا نظریہ ایک ہندوستانی کا نظریہ تھا جی، اور گاندھی ایک انسان کی حیثیت سے سوچتا تھا، وہ اس انداز پہ کام کرتا تھا. میں گاندھی کے متعلق یہ تسلیم کسی سٹیج پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ مسلمانوں کا دشمن تھا.